سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف نفل، جو ہم ہر درس و بیان کے وقت یا مسجد میں آتے ہوئے اعتکاف کرتے ہیں، نویت سنت الاعتکاف۔ یہ نفلی اعتکاف ہے، یہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی مسجد میں آئیں یہ نیت کر لیا کریں۔ اعتکاف واجب، اعتکاف کی نظر مانی یعنی منت مانی، زبان سے کہا کہ اللہ کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اللہ کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کروں یا فلاں دن اعتکاف کروں گا۔ تو اب جتنے دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا۔ منت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا شرط ہے۔ دلی میں اگر منت مانگ لی نا، زبان نہ ہلائی، ہونٹ نہ ہلے، زبان نہ ہلی، آواز نہ نکلی، تو وہ منت نہیں کہلائے گی۔ منت وہی ہوتی ہے جو زبان سے نکلے اور کم از کم اپنے کانوں تک آواز جائے اس کی۔ اور پھر ایسی منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہے جو خالی دل ہی دل میں کر لی۔ منت کا اعتکاف مرد مسجد میں کرے اور عورت بیت مسجد میں کرے، مسجد بیت میں کرے۔ مسجد بیت کہتے ہیں جو گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص کر لی جائے۔ خواتین کے لیے وہ مسجد ہوتی ہے، گھر میں مسجد بیت ایک جگہ، نماز کے لیے ایک کمرہ یا ایک جگہ مخصوص کر لی جائے، وہاں پہ عورتیں اعتکاف بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس جگہ پہ عورت کا پورا کرنا واجب ہے، اور مرد کا مسجد میں پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ جو اعتکاف واجب ہے اس میں روزہ بھی ضروری ہے۔ عورت گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ مسجد بیت کے اور بھی تفصیلی احکام ہے۔ بہار شریعت کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 1015 سے 1019 تک مسجد بیت کے حوالے سے کافی تفصیل موجود ہے۔ اعتکاف سنت، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جو آج لوگ کریں گے دنیا بھر میں، پاکستان بھر میں، جہاں جہاں آج 20واں روزہ بنتا ہے پاکستان میں، تو آج مغرب سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے اعتکاف سنت کی لوگ نیت کریں گے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے یہ والا اعتکاف۔ اگر سب ترک کریں گے تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور اگر شہر میں محلے میں ایک نے کر لیا تو سب بری ذمہ۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو۔ اگر وہ اصل مسجد میں موجود نہیں ہے، غروب آفتاب کے وقت آگے پیچھے گیٹ پہ باتیں کر رہا ہے یا کہیں آگے پیچھے سامان لانے لے جانے میں اسی میں مصروف ہوتے ہیں سارے لوگ، اب وہ باہر تھا، نیت نہیں کی، اس کا اعتکاف شروع ہی نہ ہوا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی آ جائے، عصر کے بعد ہی سامان پہلے لیں، عصر کے بعد پھر واپس نہ جائیں، آرام سکون سے نیتیں کریں، اعتکاف کے مسائل سیکھیں، سکون سے نیت کر لیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو۔ 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اگر 20 رمضان کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی سنت موقدہ ادا نہ ہوئی۔ آج اگر سورج غروب ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو سنت موقدہ والی اعتکاف کی نیت نہ ہوئی۔ نیت کس طرح کریں گے؟ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ زبان سے کہہ لیں تو افضل ہے، ورنہ دل میں نیت ہونا شرط ہے۔ اعتکاف نفل، نظر اور سنت موقدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب ہے، سنت غیر موقدہ ہے۔ اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے، نہ کوئی وقت کی قید ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب مسجد میں جائے
اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک مسجد ہی میں رہے گا اعتکاف کا بھی ثواب پائے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر دل ہی میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی یہ الفاظ کہہ لینا بہتر ہے، مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، عربی میں کہنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کا مطلب ذہن میں ہونا چاہیے۔ نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ مسجد نبوی شریف کے قدیم اور مشہور دروازے باب الرحمہ سے داخل ہوں تو سامنے ایک ستون ہے، اس پر یاد دہانی کے لیے قدیم زمانے سے ابھی تک لکھا ہوا ہے نویت سنت الاعتکاف۔ مسجد کے اندر کھانے پینے کی، آب زمزم پینے کی، دم کیا ہوا پانی پینے کی، سونے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کیا ہوگا تو ضمناً یہ کام جائز ہو جائیں گے، کھا پی سکتے ہیں، پھر سو سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اعتکاف کی نیت صرف کھانے پینے سونے کے لیے نہ ہو کہ ابھی افطاری کرنی ہے اس لیے نیت کر لیں، ابھی کھانا ہے سونا ہے اس لیے نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد کچھ دیر اللہ کا ذکر کر لیں، کچھ درود پاک پڑھ لیں، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی سکتا ہے، سو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں بھی معتکف آج زیادہ ہوں گے، مطلب ایک سے زیادہ ہوں تو وہ پھر اجتماعی اعتکاف ہو جاتا ہے، زیادہ ہوں گے تو اس حوالے سے اجتماعی اعتکاف کے حوالے سے بھی ہمیں نیتیں وغیرہ پہلے سے کر لینی چاہیے تاکہ ہمارا ثواب زیادہ ہو جائے۔ بیٹھنا تو ویسے ہی ہے 10 دن کے لیے، تو جتنی نیتیں زیادہ ہو جائیں گی انشاءاللہ اتنا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے عصر کے بعد ہم مغرب سے پہلے یہ ساری نیتیں کر لیں۔ تقریباً 41 نیتیں تو امیر اہل سنت نے لکھی ہیں اپنی کتاب کے اندر، وہ بھی کریں گے۔ مزید جو ذہن میں آتی جائیں نیتیں بڑھاتے جائیں گے، ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ مسجد جماعت میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام اور مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو۔ خصوصاً اس زمانے میں بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جس میں نہ امام ہے نہ مؤذن ہے۔ سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف کرنا ہے، مکے میں اعتکاف کرنا، اللہ پاک نصیب فرمائے مکے کا اعتکاف۔ کچھ نصیب ہیں، کچھ بھائی کل گئے ہیں مکے میں، ہمارے 2 نمازی گئے ہیں، تو ہمیں بھی کاش سعادت مل جائے اگلے سال ہم میں سے بھی کئی وہاں موجود ہوں، مکے میں اعتکاف کریں، مدینے میں اعتکاف کریں۔ اس کے بعد سب سے افضل ہے مسجد حرم شریف، اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں، پھر مسجد اقصی میں یعنی بیت المقدس میں، پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ تو 10 دن مسجد میں گزارنے ہوتے ہیں، اس لیے مسجد کا احترام اور اس حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں وہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ ہم کوشش کریں گے عصر کے بعد یہ چیزیں بھی سیکھ لیں۔ سیدنا حسن بصری سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا مساجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، کہ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرنے آئے تھے نیکیاں کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، مباح کلام کر رہے ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، لیکن یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں جہاں بھی چند ایک لوگ جمع ہوتے، خصوصاً ہمارے نوجوان، ان سے کنٹرول نہیں ہو پاتا، تو اس میں بہت احتیاط کی حاجت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ حدیث پاک جو ہم نے سنی کہ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اور دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہے ہیں آپس میں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی اللہ ان پر کرم نہیں کرے گا، ورنہ رب کو تو ویسے ہی ضرورت نہیں ہے کسی بندے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ان پہ کرم نہیں کرے گا، اللہ کو حاجت تو ویسے ہی ہماری نہیں، ہم محتاج ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی کو مسجد میں گم شدہ چیز ڈھونڈتے یا دیکھے، سنے یا دیکھے تو کہے کہ اللہ کرے تجھے یہ چیز نہ ملے، کیونکہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی۔ علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ مسجد میں مباح کلام، مباح چیز وہ ہوتی ہے جس میں نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو، وہ مباح عمل ہوتا ہے۔ مباح کلام کرنا بھی مکروہ ہے، یہ بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔
جب جائز کلام کا یہ عالم ہے تو پھر جو ناجائز ہوگا، غیبت ہوگی، چغلی ہوگی، فضول گوئی ہوگی، اس طرح کی باتیں گناہوں بری ہوں گی اگر، تو پھر اس کی کتنی سخت سزا ہوگی۔ اور جو مسجد میں دنیا کی بات کرے، اللہ عز و جل اس کے 40 برس کے نیک اعمال برباد فرما دے۔ 40 سال کے نیک اعمال ہم نے تو پہلے اتنے کیے ہی نہیں ہیں، جو کیے ہیں وہ ایسے ہی ناقص ہیں، پھر وہ بھی پتہ نہیں قبول کتنے ہوئے ہیں۔ اب جو ہیں نامہ اعمال میں قبول شدہ وہ بھی ضائع ہو جائیں، وہ بھی 40 سال کے ضائع ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں مسجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ مذکورہ بالا روایات بار بار ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک بار سن لی ہیں پھر ذہن سے نکل جائیں گی، پھر غفلت ہو جائے گی، پھر باتوں میں لگ جائیں گے، پھر ہنسی مذاق کا دل کرے گا۔ تو بار بار پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، ذہن نشین کرتے رہیں گے، پھر ریمائنڈ کرتے رہیں گے ہاں یہ بات سنی تھی، مسجد میں نہیں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، تو انشاءاللہ مسجد کا ادب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں داخل تو ہوئے تو ثواب کمانے مگر ہنس بول کر نیکیاں برباد کر کے باہر نکلے، کہ مسجد میں بلا اجازت شرعی دنیا کی بات، جائز بات بھی نیکیوں کو کھا جاتی۔ لہٰذا مسجد میں خاموش رہیے، پرسکون رہیے، بیان سنیں، سنائیں، جو بات کریں سنجیدگی سے کریں، نہ خود ہنسیں نہ دوسروں کو ہنسائیں۔ ہاں مسکرانا سنت ہے، مسجد کے احترام کا ذہن بنائیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی العامین۔